حضرات مومنین السلام علیکم۔ اس وقت آپ کے سامنے مجلس-ے-چہلم کے حوالے سے حاضری ہوئی ہے۔ یہ مجلس ہے جناب مختار انیس ابن محمد انیس رضوی مرحوم۔ اس وقت کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام عالی جناب مولانا عروج الحسن میسم صاحب قبلہ، اور تلاوت کے فرائض انجام دیں گے جناب قاری ندیم نجفی صاحب، اور سوزخوانی کے فرائض انجام دیں گے جناب شاہنواز خان صاحب۔ حضرات، یہ کووڈ-19 جو اس وقت وبا چل رہی ہے، جس کے زیر اثر جس طرح سے ہم لوگ فزیکل مجلس کرتے تھے، جس طرح سے اہتمام اعضاء کرتے تھے، جس طرح سے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلسیں منعقد ہوتی تھی، اس وقت وہ مجلس نہیں ہو پا رہی ہے۔ ہاشم صاحب نے یہ مجلس گراف ایجنسی پر مجلس-ے-چہلم کے حوالے سے مختار انیس صاحب کی انعقاد کیا ہے۔ میں ہاشم صاحب کو بھی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور ان کی اہلیہ کو تعزیت پیش کرتا ہوں، ان کے بچوں کو تعزیت پیش کرتا ہوں، یوشا رضوی کو اور ظہیر عباس کو اور جملہ اہل خاندان کو اس مجلس کے حوالے سے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آئیے حضرات، مختار انیس صاحب کے 40ویں کی مجلس کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلے میں تلاوت کے لیے گزارش کرتا ہوں محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا آغاز فرمائیں۔ مومنین، آپ سے گزارش ہے کہ برادر محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب کا استقبال نعرہ صلوات سے کریں۔ پر محمد و آل محمد صلوات، صلی علی محمد و آل۔ تشریف لائیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم
مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة نادي عليا مظهر العجائب تجد أنك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي اللهم صل على محمد وآل محمد جزاک اللہ محترم قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے بہترین انداز میں تلاوت کلام ربانی سے جناب مختار انیس صاحب کے 40ویں کی مجلس کا آغاز کر دیا۔ یقیناً یہ تلاوت کلام پاک، یہ ذکر محمد و آل محمد مختار انیس صاحب کے لیے بہترین ایصال ثواب کا سبب بنے گا۔ ہم اس مجلس کے طفیل میں 14 معصومین علیہ السلام کے تصدق میں دعا گو ہیں کہ پروردگار مختار انیس صاحب کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے اور ان کے متعلقین کو، بالخصوص ان کے بھائی، ان کی اہلیہ، ان کے بیٹے یوشا، رضوی، ظہیر، عباس کو صبر جمیل عطا کرے۔ آئیے حضرات، اب ہم سوسخانی کے لیے گزارش کرتے ہیں لکھنؤ کے مشہور و معروف سوسخان جناب شاہ نواز خان صاحب سے، اور کہ وہ بارگاہ معصومین علیہ السلام میں سوسخانی کے حوالے سے اپنا کلام پیش فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ چند اشعار سلام کے پیش خدمت ہیں، مومنین کی خاص توجہ چاہوں گا۔ مانا کہ بشر چاہے تو کیا وہ نہیں سکتا، مانا کہ بشر چاہے تو کیا ہو نہیں سکتا، پھر بھی بخدا نفس خدا ہو نہیں سکتا، پھر بھی بخدا نفس خدا ہو نہیں سکتا،
کے بشر، خاص توجہ مومنین کی چاہوں گا، کیا ہو نہیں سکتا کوثر کی روانی ہے میرے عاشق اعظم میں، کوثر کی روانی ہے میرے عاشق، دریا کبھی قطرے سے جدا ہو نہیں سکتا، دریا کبھی قطرے سے جدا ہو نہیں سکتا، مانا کہ بشر چاہے تو کیا ہو نہیں سکتا، کہتی ہے وفا چوم کے عباس کے بازو، کہتی ہے وفا چوم کے عباس کے، اس طرح سے اظہار وفا ہو نہیں سکتا، اس طرح سے اظہار وفا ہو نہیں سکتا، مانا کہ بشر چاہے تو کیا ہو نہیں سکتا، بتلا دیا حیدر نے یوں سو کر شب ہجرت، بتلا دیا حیدر نے یوں سو کر شب، سب ہوں گے جدا نفس جدا ہو نہیں سکتا، سب ہوں گے جدا نفس جدا ہو نہیں سکتا، مانا کہ بشر چاہے تو کیا ہو نہیں سکتا، جبریل کے پر کٹتے بھی اور تیغے علی سے، جبریل کے پر کٹتے بھی اور تیغے علی سے، معصوم سے امکان خطا ہو نہیں سکتا، معصوم سے امکان خطا ہو نہیں سکتا، مانا کہ بشر چاہے تو کیا ہو نہیں تاریخ شہادت میں مثال اس کی نہیں ہے، تاریخ شہادت میں مثال اس کی نہیں ہے، ننھا سا مجاہد بخدا ہو نہیں سکتا، ننھا سا مجاہد بخدا ہو نہیں سکتا، مانا کہ بشر مکتب پیش خدمت ہے، کیا ہو نہیں مانا کہ بشر چاہے سرشار محبوب علی ہے ولی اس کو، سرشار محبوب علی ہے ولی اس کو، دوزخ کا تصور بھی ذرا ہو نہیں سکتا، دوزخ کا تصور بھی ذرا ہو نہیں سکتا، مانا کہ بشر چاہے تو چند بند مرثیہ کے پیش خدمت ہیں، ورود کربلا کے عنوان سے مرثیہ پیش خدمت ہے، فاتحہ۔ یوں دشت میں پھرتے تھے وہ اللہ کے پیارے،
یوں دشت میں پھرتے تھے وہ اللہ کے پیارے، جس طرح کرے سیر شب تار میں تارے، باندھے ہوئے راہوار بھی سب اونٹ بھی سارے، سادات نے وہ دوپہر آفت میں گزارے، سادات نے وہ دوپہر آفت میں گزار، گردش میں کٹی رات ولی ابن ولی کی، گردش میں کٹی رات ولی مقتل میں ہوئی صبح حسین ابن علی کی، مقتل میں ہوئی صبح حسین ابن علی کی، یوں دشت میں پھرتے تھے وہ اللہ کے، لکھا ہے فرس آپ نے بدلے کئی اعتبار اس دشت میں، لیکن نہ بڑا کوئی بھی راہوار، گھبرا کے یہ کہنے لگے عباس علمدار، یہ تو فرس خاص ہے یا سید ابرار، یہ تو فرس خاص ہے اور سید ابرار، اڑتے اسے دیکھا ہے یوں جمتے نہیں دیکھا، اڑتے اسے دیکھا ہے یوں جمتے، 100 کوس کے دھاووں میں یوں تھمتے نہیں دیکھا، 100 کوس کے دھاووں میں یوں نہیں دیکھا، یوں دشت میں پھرتے تھے وہ اللہ کی، یہ سنتے ہی راہوار سے اترے شہ ابرار، فرمایا کہ بس کھول دو اونٹوں کی یہی بار، طالب تھا یہی کا پسر حیدر کرار، عباس سے فرمایا کہ اترو میرے غمخوار، عباس سے فرمایا کہ اترو میرے غمخوار، ہوئے گا مقام اب یہی زہرا کے پسر کا، ہوئے گا مقام اب یہی زہرا کے پسر کا، لو شکر کرو خاتمہ ہے آج سفر کا، لو شکر کرو خاتمہ ہے آج سفر کا، اترے فرس خاص سی سبتے شہ لولاک، تھرائی زمین زرد ہوئی اڑنے لگی خاک، آلودہ ہوا گرد سے حضرت کا رخ پاک، رومال سے خدام لگے جھاڑنے پوشاک، رومال سے خدام لگے جھاڑنے پوشاک، غم چھا گیا نوبت نہ خوشی ہونے کی آئی، غم چھا گیا نوبت نہ خوشی ہونے کی آئی، جنگل سے صدا فاطمہ کے رونے کی آئی، جنگل سے صدا فاطمہ کے رونے کی آئی، یوں دشت میں پھرتے تھے وہ اللہ کے پیارے، جھونکوں سے ہوا کے جوڑے پردے محمل سینوں میں اچھلنے لگے سیدانیوں کے دل، زینب نے کہا کیا متوحش ہے یہ منزل، آفات سے محفوظ رکھے خالق عادل، آفات سے محفوظ رکھے خالق عادل، کچھ بات مخالف سے نہیں زور کسی کا، کچھ بات مخالف سے نہیں زور کسی کا، طوفان میں نہ آ جائے جہاد آل نبی کا، طوفان میں نہ آ جائے جہاز آل نبی کا، اکبر تو یہ کہتے تھے کہ صحرا کا ہے عالم، اپنی تو اسی سے نظر پڑتی ہے ہر دم، فرماتے تھے عباس ترائی بھی نہیں کم، خیمہ کہیں آن کے سوئیں گے یہیں ہم، خیمہ کہیں آن کے سوئیں گے یہیں ہم، گرمی کے ہے دن سرد ہوا بھاتی ہے اکثر، گرمی کے ہے دن سرد ہوا بھاتی ہے اکثر، شیروں کو ترائی میں ہی نیند آتی ہے اکثر، شیروں کو ترائی میں ہی
داتی ہے یوں دشت میں پھرتے تھے وہ اللہ کے ہوتی تھی چچا اور بھتیجے میں یہ تقریر منہ دیکھتے تھے دونوں کا اور روتے تھے شبیر رنگے رخ ابا سے علی ہو گیا تغیر پوچھا سبب گریا تو بولے شہ دلگیر پوچھا سبب گریا تو بولے شہ گرگیر دریا جو میرے سامنے لہراتا ہے بھائی دریا جو میرے سامنے لہراتا ہے بھائی دل خود بخود اس وقت بھراتا ہے بھائی دل خود بخود اس وقت بھراتا ہے بھائی یوں دشت میں پھرتے تھے وہ سبحان اللہ جناب شاہ نواز خان صاحب، آپ نے بہترین کلام سوز خوانی کے حوالے سے سامعین کے درمیان پیش کیا۔ یقیناً یہ بہترین ایصال ثواب کا ذریعہ بنے گا مرحوم مختار انیس صاحب کے لیے اور ان کے پسماندگان کے لیے یہ صبر کا باعث ہوگا۔ آئیے حضرات، اب ہم گزارش کرتے ہیں باقاعدہ طور پر مجلس کی خطابت کے لیے حجت الاسلام علی جناب مولانا عروج الحسن میسم صاحب قبلہ سے کہ وہ اس وقت کی آن لائن مجلس کو خطاب فرمائیں۔ اور سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ مولانا عروج الحسن صاحب قبلہ اس وقت کافی علیل بھی ہیں، ان کے صحت کے لیے دعا کر دیں۔ آپ کے روبرو ہیں مولانا عروج الحسن میسم صاحب قبلہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین اللئیم الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل مقام شیعۃ الحق علیہ وصیرہم لخلیلہ ابراہیم فی ذلک الاسم سمیہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی المبعوث بالحق نبیہ والمصطفى بالرسالة نجيا العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الملقب بالحبیب والمکنى بأبی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اعلام الورى ومصابیح الدجى وأمان لأهل السرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صلوات بر محمد و آل محمد۔ آغاز بیان سے پہلے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں، اور جناب مرحوم و مغفور مختار انیس رضوی صاحب ابن جناب مرحوم و مغفور محمد انیس رضوی صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں نے قرآن مجید کی جس آیہ وافی ہدایہ کو عنوان سخن اس مجلس چہلم کے لیے قرار دیا، اس آیت میں خداوند عالم فلسفہ صوم یعنی روزے کا فلسفہ، اس کی غرض اور اس کی غایت کیا ہے، اس کو بیان فرما رہا ہے۔ کیونکہ ماہ مبارک رمضان ہے، یہ بہار قرآن کا زمانہ ہے، یہ بہار شریعت کا زمانہ ہے، یہ کردار سازی کا زمانہ ہے۔ یہ انسان کو ایک ایسا موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے دور رہ کر اپنے وجود میں عصمتی جھلک محسوس کر سکے، اور یہی اللہ کا اتمام حجت ہے روزے کو واجب قرار دینے کے حوالے سے۔ ظاہر ماہ رحمت ہے، ماہ برکت ہے، ماہ مغفرت ہے۔ چنانچہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لا چکے ہو یعنی مومن ہو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ تم پر لکھ دیا گیا ہے، یعنی واجب قرار دے دیا گیا ہے، فرض قرار دے دیا گیا ہے، بالکل اسی طرح سے کہ جیسے تم سے پچھلے والوں پر، جو تم سے پہلے گزر گئی ہیں امتیں، ان پر بھی روزہ لکھ دیا گیا تھا، ان پر فرض قرار دیا گیا تھا، ان پر واجب تھا۔ اب خداوند عالم غرض و غایت فرض صیام کی، روزے کے واجب ہونے کی غرض اور علت اور اس کا فائدہ بتا رہا ہے، اس کا اثر بتا رہا ہے کہ لعلکم تتقون، یہ اس لیے قرار دیا ہے فرض روزے کہ تاکہ تم پرہیزگار بنو، متقی بنو۔ آج کے اس مختصر سے بیان میں میں نے جو اس آیت کو عنوان قرار دیا ہے وہ صرف جو غرض و غایت روزہ ہے، یعنی تقوی الہی، اتقا، پرہیزگاری، اس پر ذرا سی روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تقوی کسی مثبت کام کے انجام دینے کا نام نہیں ہے فقط،
تقوی فقط پازیٹیو جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو مثبت امور اور اعمال ہیں، فقط ان کے انجام دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یوں کہوں کہ مفہوم تقوی وہ ہے بھی نہیں. وہ لوازم تقوی میں سے ہو سکتا ہے، مگر اصل روح تقوی جو ہے وہ فقط اچھائیاں کرنا نہیں ہے. تقوی وقایا سے مشتق ہے. وقایا کہتے ہیں اپنے کو بچانا، پرہیز کرنا، اپنے کو محفوظ کرنا، سیف کرنا. یہ لغت میں معنی ہے. وقایا بھی مصدر ہے اس کا اور تقوی بھی مصدر ہے. اسی سے اتقا بنا ہے، اسی سے سبجیکٹ اور اس کا فاعل متقی ہے. اب قرآن کی مختلف آیات میں جو تقوی اور اس کے ڈیریویٹیوز اور مشتقات کا استعمال ہوا ہے، اگر اس کا استقراء کیا جائے اور اس کو مجموعی حیثیت سے آبجیکٹیولی کلیکٹ کر کے اگر غور کیا جائے تو اصطلاح شریعت میں تقوی کا جو بنیادی لغت میں معنی ہے کہ بچانا، اپنے کو سیف کر لینا، محفوظ کرنا، وہ معانی بھی ہیں، مگر اصطلاح شریعت میں ساتھ ہی ساتھ مخصوص اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے اپنے کو بچایا جائے. یعنی محرمات شرعیہ سے اپنے کو محفوظ رکھا جائے، گناہوں سے اپنے کو بچایا جائے. جو منہیات ہیں، جو اللہ نے ہم پر پروہیبٹڈ کی ہیں چیزیں، جو منع کی ہیں، اس سے بتایا جائے اور نتیجے میں عذاب خدا سے بچا جائے اور عذاب نار سے، جہنم سے بچا جائے. یہ ہے تقوی کا مفہوم. چنانچہ آپ ملاحظہ فرمائے یہی معنی جو ہم دعائے قنوت میں اکثر یہ آیت پڑھا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت میں حسنات و نیکیاں عطا فرما، وقے اور تو بچا لے نہ. یہ کہ امپیریٹیو ہے، یہ امر ہے. وقایا تقوی سے یعنی کہ بچا لے تو، نہ یہ آبجیکٹ ہے، مفعول ہمیں، اور دوسرا آبجیکٹ ہے عذاب نار، یعنی ہمیں عذاب نار سے بچا لے. تو تقوی اور وقایا کا مطلب ہے بچا لینا. یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، نار سے بچاؤ، عذاب خدا سے بچاؤ. تو تقوی کا یہ جو مفہوم بلکہ جو روح مطلب ہے وہ یہ ہے کہ برے کاموں سے، منہیات سے، محرمات سے، بے حیائیوں سے، فحاشی اور جتنے بھی نیگیٹو ایٹریبیوٹس ہیں، جتنے بھی منفی صفات ہیں، ان سے اپنے کو بچائے رکھنا اللہ کی خاطر، خدا بند عالم کی ناراضگی سے، اس کے عذاب اور اس کے جہنم سے بچنے کی خاطر اپنے کو تمام منفی چیزوں سے بچائے رکھنا. اور یہی جو ہے وہ فلسفہ صیام ہے. اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ اگر کسی نے روزہ رکھ لیا تو وہ متقی ہو گیا. نہیں، عین ممکن ہے کہ روزہ رکھ کے بھی کوئی غیر متقی ہو. یہ غلط تصور ذہن میں آتا ہے کہ روزہ رکھ لیا تو اللہ کرے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، یعنی روزہ رکھا تو آٹومیٹیکلی جو ہم متقی ہو گئے. نہیں، ایسا نہیں ہے. نماز کے بارے میں بھی آیا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز فحشاء اور منکر سے بچاتی ہے. تو اس کا مفہوم کیا ہوا کہ جو پابندی سے نماز پڑھنے لگے وہ آٹومیٹیکلی الگ سے بغیر فحشاء و منکر سے بچنے کی کوشش کیے بغیر بس نماز پڑھ لی، اس کا پابند ہو گیا مانا، پنج وقتہ نماز کا، اول وقت پڑھنے کا. تو کیا وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ فحشاء سے، فحش چیزوں سے، بے حیائیوں سے اور منکرات سے، برائیوں سے، بری چیزوں سے بچ جائے گا؟ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں لوگ اور برائیوں میں، فحشاء و منکر مبتلا بھی ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے. اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھی تو آپ جو ہے وہ فحشاء و منکر سے بچ جائیں گے. نہیں، بلکہ اس کو الٹ کے دیکھنا چاہیے.
کہ اگر پابندی سے نماز پڑھنے کے بعد بھی کوئی مسلم نمازی مصلی نماز گزار نماز پابندی سے پڑھنے کے بعد بھی اگر وہ فحشا اور منکر اور گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنی نماز کا جائزہ لے کہ یہ صلاح ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے یا فقط اٹھک بیٹھک ہے. تو اس کو یوں سمجھنا پڑے گا. اسی طرح سے روزہ آٹومیٹیکلی متقی نہیں بناتا بلکہ متقی بننے کی صلاحیت بے گناہ بننے کی صلاحیت جو اللہ نے انسان کے وجود میں جو کیپیبلٹیز رکھی ہیں جو ایبیلٹیز رکھی ہیں جو ایفیشنسیز رکھی ہیں جو استعدادیں رکھی ہیں گناہوں سے بچنے کی اس کو محسوس کرانے کے لیے اللہ نے روزہ واجب قرار دیا ہے. یعنی ان صلاحیتوں کو برانگیختہ کر کے ابھار کے محسوس کرانے کے لیے کہ تم میں ہے تیرے وجود میں انسان اتنی صلاحیت کہ تو ہمارے گناہوں سے بچ سکتا ہے اور بچتا ہے روزے کی حالت میں. تو یہ ہے لعلکم تتقون کا مفہوم. اب موٹے طور پر عرض کر دوں کہ تقوی کی 3 اسٹیجز ہیں. پہلا زینہ اور پہلا مرحلہ یہ ہے کہ تمام محرمات سے گناہوں سے جتنی بھی شریعت نے چیزیں منع قرار دی ہیں حرام قرار دی ہیں ان سے اپنے کو بچانا اور واجبات کو ترک نہ کرنا. یہ پہلی اسٹیج اور پہلا مرحلہ اور پہلا زینہ ہے تقوی کا متقی ہونے کا. یہ 3rd کلاس ہے یہ کوالیفائنگ لائن ہے. اگر اس لائن کے کوئی نیچے آ جائے تو وہ متقی نہیں ہے. یعنی پہلے منزل پر بھی وہ متقی نہیں ہے جو 3rd کلاس کا تقوی ہے. یعنی کیا حرام سے بچنا اور واجبات کا خیال رکھنا انہیں ترک نہ ہونے دینا. دوسرا مرحلہ ہے کہ حرام کے ساتھ ساتھ مکروہات سے بھی پرہیز کرنا اور واجبات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ تو چھوٹنے نہ پائیں مستحبات پر بھی عمل کرنا حتی الامکان مستحبات کو بھی نہ ترک کرنا اور حتی الامکان مکروہات کے بھی قریب نہ جانا. اب ظاہر ہے کہ ایک تعلیمی لہجہ ہوتا ہے اس قسم کی مجالس میں اور مجالس تو نام ہی ہے تعلیم کا تعلیمات محمد و آل محمد کو پہنچانے کا. چنانچہ عرض کر دوں کہ یہ احکام خمسہ ہیں 5. کوئی بھی حکم شریعت ہو وہ 5 میں سے کسی ایک میں ضرور اس کیٹیگری میں ضرور آئے گا. ایک ہے واجبات واجب, دوسرا ہے حرام محرم, تیسرا ہے مستحب, چوتھا ہے مکروہ اور 5واں ہے مباح. واجب یہ ہے کہ کرنا انجام دینا واجب ہے, نہیں کیا جائے گا تو اللہ ناراض ہے عذاب کرے گا. حرام یہ ہے کہ ترک کرنا واجب ہے, اگر انجام دے گا تو اللہ ناراض ہے, گناہ کر رہا ہے, وہ اس پر عذاب کرے گا, وعید ہے اس کے لیے. مکروہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو ترک کرنا ہم پر واجب نہیں قرار دیا ہے کہ ترک کرو, یعنی ہم کو حکم نہیں دیا ہے کہ یہ کام نہ کرنا ورنہ ہم عذاب کریں گے, بلکہ کیا ہے کہ اگر نہ کرے تو اللہ خوش ہے اور زیادہ راضی ہے, ثواب دے گا اگر ترک کرے گا اس مکروہ کو, اور اگر انجام دے دے تو خداوند عالم جو ہے وہ ناراض نہیں ہے مگر ثواب نہیں ملے گا. مستحب یہ ہے کہ انجام دے تو خدا بہت خوش ہے اور اگر ترک کر دے تو خدا ناراض نہیں ہے, کوئی شکوہ نہیں کیونکہ ڈیمانڈ نہیں تھی. مباح وہ ہے کہ نہ مستحب ہے نہ مکروہ ہے, کرو چاہے نہ کرو, نہ کرنے میں ثواب نہ کرنے میں ثواب. ستر کر لو, ایک لباس پہن لو, ایسا پہنو چاہے ویسا پہنو, اس رنگ کا یا اس رنگ کا, شریعت دخل نہیں دیتی.
روٹی کھاؤ اگر بھوک لگی ہو، یا چاول کھا لو، یا جو بھی جائز چیز مباح ہے، مباحات کہلاتے ہیں یہ۔ مگر اتنا یاد رہے کہ عشق بندگی کا امتحان واجبات اور محرمات میں نہیں ہے، بلکہ عشق بندگی کا امتحان مستحبات اور مکروہات کی رعایت کرنے میں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ محرمات سے بچنے میں، گناہوں سے بچنے میں، حرام چیزوں سے بچنے میں ایک غلامانہ ذہنیت کار فرما ہے، اور واجبات پہ عمل کرنے میں ایک تاجرانہ، ایک طمع والی ذہنیت، لالچ والی ذہنیت، ایک تاجرانہ ذہنیت جو ہے وہ کار فرما ہے۔ حرام انجام دیں گے تو عذاب ہوگا، لہذا عذاب سے بچنے کے لیے حرام سے بچے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کو قبول ہے یہ بھی کہ ایٹ لیسٹ گناہ سے تو بچے ہو، مگر یہ بہت گرے ہوئے درجے کی بندگی ہے، یہ غلامانہ ذہنیت ہے۔ یعنی اگر عذاب سے نہ بچنا ہوتا تو کیا اللہ کا کہنا نہ مانتے؟ ایسی واجبات پہ عمل کرو، اللہ خوش ہوگا، جنت ملے گی، انعام ملے گا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اچھائیوں کو کمانا اچھی بات ہے، یہ ذہنیت ہی اچھی ہے، مگر یہاں تاجرانہ ذہنیت ہے کہ بندگی دی اور جنت لی۔ خدا کو ناپسند نہیں ہے اس منزل والا تقوی اور اس منزل والی رعایت بھی، مگر یہ وہ بندگی کا معیار نہیں ہے کہ جس پہ مشیت ناز کرے اپنے بندے کی بندگی پر اور اس کی عبدیت پر، کیونکہ غلامانہ ذہنیت ہے، تاجرانہ ذہنیت ہے۔ مگر اس مستحبات اور مکروہات کی رعایت کرنا، میں نے عرض کیا کہ یہاں پر بندگی کے عشق کا امتحان ہوتا ہے، اور جب کوئی مکروہ سے بچتا ہے بندہ اور مستحب کو بھی ترک نہیں کرتا، تو خداوند عالم اس بندے کی بندگی اور اس کی احتیاط کے اوپر اور اس کی ریاضت اور شدت عمل پر مشیت ناز فرماتی ہے کہ میں نے مانگا بھی نہیں تھا، پھر بھی کاسے خلوص میں لیے ہوئے عمل کو کھڑا ہے سجائے ہوئے۔ میں نے روکا بھی نہیں تھا، میں نے نہیں کہا تھا کہ میں گناہ ہے اور میں عذاب کروں گا، مگر مکروہ سے بچ رہا ہے تو مجھے خوش کرنے کے لیے۔ اسی لیے رضائے خدا واجبات اور محرمات میں نہیں ہے جتنی مستحبات اور مکروہات کی رعایت میں ہے، کیونکہ وہاں ڈیمانڈ نہیں ہے، وہاں خوف نہیں ہے، وہاں غلامانہ ذہنیت نہیں ہے، وہاں تاجرانہ ذہنیت نہیں ہے۔ یہ دوسری سٹیج تقوی کی میں نے عرض کی کہ محرمات اور واجبات سے آگے بڑھ کر مستحبات اور مکروہات کا بھی لحاظ رکھنا، اور اس کے بعد کی جو آخری منزل ہے تقوی کی وہ یہ ہے کہ تصور گناہ بھی نہ ہونے پائے، ترک واجب کا خیال بھی نہ آئے، فعل حرام کا خیال بھی نہ آئے، کوئی مستحب بھی نہ چھوٹے، کسی مکروہ کے قریب بھی نہ جائے۔ یہ وہ منزل ہے تقوی اور پرہیزگاری کی کہ جہاں پر نہ جنت انوالو ہو نہ جہنم، فقط حضور پروردگار میں بندہ عبد کی حیثیت سے فنا فی اللہ کی منزل پر آ کر محبت خدا میں خالصتاً لوجہ اللہ، فقط رضائے خدا کی خاطر اللہ کی اطاعت کرے، اس کی بندگی کرے، اس کا مطلوب جنت و جہنم اور کچھ بھی نہ ہو، بلکہ اس کی مراد فقط ذات پروردگار ہو، فقط محبت پروردگار ہو، فقط رضا پروردگار ہو، جہنم و جنت نہ بھی ہو تب بھی وہ اسی منزل پر ہو۔ یہ ہے وہ آخری منزل بندگی کی کہ جو حقیقت میں عام انسانوں کی منزل نہیں ہے، بلکہ یہ ان خاصان خدا کی منزل ہے جو تصور گناہ بھی نہیں کرتے، جو فنا فی اللہ ہیں، تو وہ عام انسانوں سے ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہے، توقع بھی نہیں ہے۔ اسی لیے سر اللہ فی العالمین مولائے متقیاں علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اس منزل بندگی، اس عشق بندگی کے اوپر آپ نے بیان دیا ہے تعلیم انسانیت کے لیے۔ امام نے فرمایا کہ قوم
عبدوا اللہ رہبتن. ایک قوم ایسی ہے کہ جنہوں نے اللہ کی پرستش کی اور کرتے ہیں رہبتن یعنی ڈر میں, خوف میں. وَقَوْمٌ عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً, اور ایک ایسی بھی قوم ہے کہ جو اللہ کی پرستش کرتی ہے, عبادت کرتی ہے رغبت میں, شوق میں, لالچ میں. امام نے فرمایا کہ جو رہبتاً خوف میں کر رہے ہیں, فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ, یہ غلاموں والی اطاعت اور عبادت ہے. اور جو رغبت میں کر رہے ہیں اللہ کی بندگی, یہ تاجروں والی عبادت ہے, یہ لالچ والی, یہ طمع والی عبادت ہے, یہ شوق والی عبادت ہے. وَقَوْمٌ عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا لَهُ, اور ایک ایسی قوم ہے کہ جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی اہلیت کو پرکھ کے اسے اس لائق سمجھتے ہوئے اس کی بندگی کرتے ہیں کہ یہ اس کا شکرانہ ادا کیا جا رہا ہے کہ اس نے نعمت وجود سے آراستہ کیا, انتظام وجود کے ساتھ انصرام بقا بھی کیا, اور اس طرح سے دنیا کی نعمتوں کو انسان کے حوالے کر دیا. تو اس کا شکر ادا, یعنی جو گزر چکا, جو نعمتیں دی ہیں اللہ نے, اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بندگی, نہ یہ کہ اگلی نعمتیں لینے کے لیے. امام نے فرمایا یہ کیا ہے جو فقط شکرن للہ عبادت ہو رہی, تلک عبادت الاحرار, یہ آزادوں کی عبادت ہے, یہ آزاد ضمیر و آزاد ذہن بندوں کی عبادت ہے. یہ بلند ترین منزل بندگی ہے کہ جہاں نہ جہنم انوالو ہو نہ جنت انوالو ہو, فقط اللہ کی خاطر اس کا سجدہ کیا جائے, اس کی اطاعت کی جائے, اس کی بندگی کی جائے, اس کا شکر ادا کرنے کے لیے, اس کو اس لائق سمجھنے, اس کی قدردانی کرنے کے لیے اس کی بندگی کی جائے. اسی لیے مولا متقیاں علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام نے اسی پیرائے میں فرمایا خود اپنے لیے, محراب عبادت میں علی ابن ابی طالب کی آواز جریدہ عالم پر حرف جلی میں یہ قول علی چمک رہا ہے کہ ما عبدتک خوفا من نارک ولا شوقا الی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک. اے میرے رب بے نیاز, نہ تیرے جہنم کے خوف میں تیری عبادت کی, نہ تیرے جنت کے شوق میں تیری بندگی کی, بلکہ تجھے ہم نے پرکھا ہے اور اہل پایا ہے, تجھے اہل پایا ہے کہ تیری عبادت کی جائے, تب یہ جبین نیاز تیری بارگاہ میں جھکی ہے. یہ عبادت الاحرار مولا نے فرمایا تھا. کیوں نہ ہو, امام جو ہیں وہ امام الاحرار ہیں, علی آزادوں کے امام ہیں. چنانچہ علی کہتے ہیں نہ جہنم نہ جنت, فقط تیری اہلیت کو پرکھ کے تجھے لائق سمجھا ہے اس کا کہ تیری بندگی کی جائے. کچھ نہ ہوتا تب بھی تو لائق بندگی تھا, اور کچھ نہ رہ جائے تب بھی تو لائق بندگی ہوگا. یہ مزاج علی ہے, یہ امام الاحرار ہے, یہ آزادوں کا امام ہے. اللہ اکبر, کیسا بلند ضمیر وہ انسان ہے, کتنا آزاد انسان ہے وہ امام کہ جو مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنی بے نیازی کا اعلان کر رہا ہے, اور اللہ کا حق بندگی اور اس کا شکرانہ, اس کی قدردانی اور اس کی اہلیت اور معیار کو پرکھ کے کہہ رہا ہے کہ میں نے تیری عبادت کی ہے. یہیں سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ علی اس آزاد انسان کا نام ہے کہ جو بغیر اہلیت کے پرکھے اللہ کی عبادت نہ کرے, اس کے آگے نہ جھکے. کیا وہ اہلیت کے پرکھے بغیر کسی ہمہ شمہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسے اپنا رہبر اور اپنا امام تسلیم کر لے گا؟ یہیں سے عقائد کی بڑی بڑی گتھیاں سلجھتی ہیں. کیوں نہ ہو, یہ امام المتقین کا قول ہے. تو اب عزیزو عرض کروں کہ تقوی اچھائیاں کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ تقوی برائیوں سے اپنے کو بچانے کا نام ہے. ہمارے سماج میں اور ہم میں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم اچھا تو بننا چاہتے ہیں مگر برائیوں سے اپنے کو نہیں بچانا چاہتے. ہمیں بہت شوق ہے کہ ہم اچھے کہلائیں,
اچھا بننا بھی ایک چلیے بہت اچھی بات ہے. ہم میں اکثریت کی کمی یہ ہے, بہت نفسیاتی کمی اور تجربی کمی ہے یہ, کہ ہم اچھا کہلانے کا ہمیں بڑا شوق ہے کہ ہمیں اچھا کہا جائے, یا حد سے حد اچھا بننے کا شوق ہے, اچھائیاں کمانے کا شوق ہے. مگر ہم میں سے برائیوں سے دور رہنے کا شوق بہت سے کم لوگوں کو ہے, بہت کم لوگوں کو ہے. یعنی کم ایسے ہیں کہ جو اچھائیاں تو بہت انجام دینا چاہتے ہیں اور دیتے ہیں, مگر اپنے دامن کردار کو برائیوں سے اور عیوب کے دھبوں سے بچانے کی کوشش اور فکر اتنی نہیں ہوتی. یعنی یہ کہ اچھا سب بننا چاہتے ہیں, بے عیب کوئی نہیں بننا چاہتا. دیکھیں مفہوم تقویٰ ذہن میں رہے کہ تقویٰ اچھائیوں کا نام نہیں ہے, تقویٰ برائیوں سے بچانے کا نام ہے. اسی لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اجتناب السیئات افضل من اکتساب الحسنات. سیئات اور برائیوں سے, منہیات سے, بے حیائیوں سے, نیگیٹیوٹیز سے, نیگیٹیو ایٹریبیوٹ سے, منفی صفات سے, خرابیوں سے, عیوب سے اپنے کو بچانا افضل ہے اچھائیاں پیدا کرنے سے, نیکیاں کمانے سے. بہتر اور افضل یہ ہے کہ برائیوں سے, گناہوں سے اجتناب کیا جائے. بہت گہری اور بہت نفسیاتی بات. مولا کی تو ہر بات ہی گہری اور نفسیاتی ہوتی ہے, لیکن جب کبھی ہم اپنے نہاں خانہ دل میں اور اپنے نہاں خانہ وجود میں جھانک لیتے ہیں کسی خاص بات پہ غور کر کے, تو ہمیں زیادہ محسوس ہوتی ہے وہ بات. مولا فرما رہے ہیں کہ اجتناب السیئات افضل من اکتساب الحسنات. سیئات اور گناہوں سے, برائیوں سے اپنے کو بچانا حسنات کے اکتساب کرنے سے, نیکیاں کمانے سے, اچھائیاں کرنے سے, اپنے کو اچھا بنانے سے افضل ہے, بہتر ہے کہ گناہوں سے بچا جائے, برائیوں سے بچا جائے, عیوب سے بچا جائے, کمیوں سے بچا جائے, خرابیوں سے بچا جائے, بے حیائیوں سے بچا جائے. وجہ یہی ہے کہ خداوند عالم فقط ہمیں یہ نہیں چاہتا کہ ہم اچھے بنیں, اللہ چاہتا ہے کہ ہم بے عیب بنیں, کیونکہ اس نے ہمیں بے عیب پیدا کیا ہے. اللہ اکبر, یہی تو ہمارا امتحان ہے. اچھا عمل جو ہے وہ اچھا تو ہو سکتا ہے, اچھائیاں کرنے سے انسان اچھا تو بن سکتا ہے, اچھا تو کہلا سکتا ہے, مگر معتبر نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے اندر سے کمیاں دور نہ کرے, اپنے اندر سے خرابیاں نہ دور کرے, عیوب نہ دور کرے. معتبر جب ہی ہوگا جب وہ اپنے سے برائیاں دور کرے, جب بالکل برائیاں نہ رہ جائیں یا کم سے کم برائیاں ہوں. اس کے بغیر انسان معتبر نہیں بنتا, یاد رکھیے گا. اور تقوی کسی عمل کا نام نہیں ہے, بلکہ تقوی ایک ایسا ملکہ نفسانی ہے کہ جو انسان کو خالق کی نظر میں معتبر قرار دیتا ہے. یعنی اللہ ہم چاہتا ہے کہ ہم معتبر بنیں, متقی بنے یعنی معتبر بنے, یعنی عادل بنے, یعنی ہم میں کمیاں اور خرابیاں اور عیوب نہ رہ جائیں. یہ مقصود پروردگار ہے, یہی فلسفہ عبادات ہے, یہی فلسفہ صوم و صلاح ہے. یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں, یہ ریاضت جسمانی, یہ عبادت مالی, یہ عبادت جسمانی, یہ سب پریکٹس ہے, تہذیب نفس کے لیے پریکٹس ہے کہ اپنے نفس کو اطاعت پروردگار میں تعب میں ڈالو, سختیوں میں ڈالو, صبر کی منزلوں سے گزرو, تب سونا نکھر کے سامنے آتا ہے. حرام و حلال کی پل صراط سے بغیر قدموں کے ڈگے ہوئے گزر جاؤ, محرمات اور واجبات کی پرخار وادیوں سے اپنے پیراہن کو بچا کے نکل جاؤ, بے عیب بننے کی کوشش کرو. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ تقوی اچھائیوں کا نام نہیں ہے, بلکہ تقوی نام ہے برائیوں سے اپنے کو بچانے کا. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ ہم معتبر بنیں.
متقی بنے، ہم معتبر بنے. میں نے عرض کیا کہ تقوی کسی خاص عمل کا نام نہیں ہے کسی ایک، بلکہ تقوی اطاعت و ریاضت پروردگار میں، گناہوں سے بچتے بچتے، واجبات پہ عمل کرتے کرتے، مستحبات پہ عمل کرتے کرتے، مکروہات سے بچتے بچتے، اطاعت پروردگار میں نفس اتنا پاکیزہ ہو جائے، اتنا روشن ہو جائے، اتنا مجرد ہو جائے، اتنا بے عیب ہو جائے کہ وہ منزل اعتبار آ جائے کہ خالق ہمیں معتبر جاننے لگے، معتبر عبد ماننے لگے. یعنی ہماری عبدیت کو قبول فرما لے خداوند عالم، ہمارے اسلام کو قبول فرما لے، ہمارے تسلیم اور سرنڈر کو ہونے کو خالق سند دے دے، قبول فرما لے، اتنے معتبر بن جائیں. یہی سبب ہے کہ جو متقی نہیں ہے اور معتبر نہیں ہے، اس کے بھاری بھاری وزنی سنگین اعمال بھی خالق کی نظر میں سبک ہیں، ہلکے ہیں، بے وزن ہیں. اور اگر کوئی متقی و پرہیزگار بن جائے، یعنی اعتبار مشیت کو جیت لے، تو اس کا بظاہر ہلکا عمل بھی خالق کی نظر میں اتنا وزنی ہوتا ہے کہ مشیت اس پہ ناز کرتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ کتنے جنگجو اسلام کی راہ میں، دین کی راہ میں، فی سبیل اللہ تلواریں چلانے والے کتنے بہادر ہیں، کتنے غازی ہیں، لیکن وہ وزن عمل ان کو نہ ملا جو وزن عمل علی ابن ابی طالب کو ملا. کہنے کو تو روز خندق عمرو ابن عبد ود کے سر کے اوپر علی کی ایک ضربت تھی، مگر مشیت کی نظر میں کیا وزن ضربت تھا، رسول اللہ کی نظر میں کیا وزن ضربت علی تھا کہ کہنا پڑا، اللہ کے حکم سے پیغمبر کو سند دینی پڑی کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ. خندق کے دن علی کی ایک ضربت عمرو کے سر کے اوپر افضل ہے، ثقلین کی عبادت اوپر اور نیچے کی تمام مخلوقات کی صبح قیامت تک کی عبادت سے افضل ہے. یعنی میزان عدالت پر میزان عدالت کے ایک پلے کے اوپر عبادت ثقلین کا وزن ہے اور ایک پلے کے اوپر ضربت علی کا وزن ہے. ضربت علی بھاری ہے اور عبادت ثقلین ہلکی ہے. وجہ یہ ہے کہ ضربت مارنے والا کتنی معتبر شخصیت تھا اور کتنا معتبر نفس تھا اس کا، بس اتنا ہی معتبر تھا کہ شب ہجرت اللہ نے خرید لیا. تو جب اس بلند نفس قدسی سے چھوٹا سا عمل بھی بظاہر، یعنی اوپر سے نیچے ایک ہاتھ کا آ جانا ہی تو ضربت ہے تلوار کے ساتھ، مگر اللہ اور رسول کی نظر میں اتنا وزنی ہے کہ عبادت ثقلین سے بھی افضل ہے. وجہ کیا ہے کہ جب ذات معتبر ہوتی ہے تو فعل معتبر ہوتا ہے. یہ ہے فلسفہ تقوی. اب ظاہر ہے کہ وہ امام المتقین کی ضربت ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اچھے بننے سے زیادہ ہم کو یہ شوق ہونا چاہیے کہ ہم میں برائی نہ رہ جائے. وجہ یہ ہے کہ اچھائیاں اچھا تو بناتی ہیں مگر معتبر نہیں بناتی. اچھائیوں کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ اسی اچھائی کا ذرا سا توازن بگڑا، اسی فعل کا جو اچھا کہلاتا ہے ذرا سا بیلنس بگڑا، ایکویلیبریم بگڑا، اس کا توازن بگڑا، وہی اچھائی برائی میں بدل جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ عزت نفس ایک بہت اونچی صفت ہے، لیے دیے رہنا، ڈگنیٹی کے ساتھ رہنا، اپنے کو سنبھالے رہنا، اپنی شخصیت کو سبک نہ ہونے دینا، ذلیل نہ ہونے دینا، گرنے دینا، عزت نفس. مگر عزت نفس کا ذرا سا توازن بگڑا، یہ تکبر میں تبدیل ہونے لگی، کیونکہ سرحدیں دونوں کی بہت قریب ہیں، ملی ہوئی ہیں. بہت کم ایسا نظر آئے گا کہ عزت نفس والا اپنے کو تکبر سے بچا سکے. کبھی نہ کبھی وہ پھسل کے رہے گا، کیونکہ جج کرنا بھی آسان نہیں ہے، اس کے لیے بڑا علم چاہیے. اس سے نگاہوں سے پردے ہٹ جائیں تب یہ سرحد نظر آتی ہے. اس طرح سے ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا، خاکسار ہونا، منکسر ہونا، جھک کے ملنا بہت اچھی صفت ہے.
مگر خاکساری کو چاپلوسی اور تملق اور خوشامد خوری سے بچانا بہت مشکل ہے، کیونکہ سرحد ملی ہوئی ہے. ذرا سا توازن، ارے ذرا سا پھوہڑ پنا، ذرا سا سلیقے کی کمی آئی تو وہی اچھائی برائی میں بدلنے لگی. شجاعت ایک بہت اچھی صفت ہے، مگر اس کو زیادتی سے بچانا بہت مشکل ہے. جوش جنگ میں اور تحور میں اسے بھی مار دیا کہ جو مستحق قتل نہیں تھا. صبر ایک بہت اچھی صفت ہے، مگر اس کو عاجزی سے، لاچاری سے، کمزوری سے، مجبوری سے بچانا بہت مشکل. اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں نے صبر کیا، حقیقت میں وہ کمزوری ہوتی ہے، وہ لاچاری ہوتی ہے. صبر اسے نہیں کہتے ہیں، کمزوری کو نہیں کہتے. صبر اسے کہتے ہیں کہ اتنی قدرت اور اقتدار اور مقدرت اور اتنا قابو ہو کہ اگر چاہے مقابل سے بدلہ اسی انداز میں لینا تو نسلیں اس کی ختم کر دے، مگر کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، کسی مقدس بلند مقصد اور کسی بڑے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے قدرت اور اقتدار و تسلط ہونے کے بعد بھی گلے میں رسی ڈلوا لینا اور زنجیروں میں جکڑوا لینا اپنے کو، اسے صبر کہا جاتا ہے. صبر عاجزی نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ اچھائیاں ہونا معتبر نہیں ہے، بلکہ برائیاں نہ ہونا معتبر ہے. اچھائیوں کی بہت بڑی کمی یہ ہے. فقط اچھا ہونے میں کمی کیا ہے، خرابی کیا پیدا ہوتی ہے؟ ادھر توازن بگڑا اچھائی کا، وہی اچھائی برائی میں بگڑی. ذرا سا سلیقہ بدل گیا، اچھائی برائی میں بدل گئی. ذرا سا پھوہڑ پنا آ گیا، اچھائی برائی میں بدل گئی. ذرا سا جج کرنا مشکل ہو گیا، ذرا سا علم کی کمی ہو گئی، اچھائی برائی میں بدلنے لگی. اس لیے اچھائی، فقط اچھائی معتبر نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں. علم ایک بہت اونچی صفت ہے، مگر علم کو لا علمی سے بچانا بہت مشکل ہے. کوئی عالم ہوگا بھی تو ایک دو لائن کا ہوگا، کوئی ایبسولوٹ عالم نہیں ہے. اسی لیے عالم ہونے سے بہتر ہے کہ جاہل نہ ہو. اب آ گئی ہے بات تو کہہ دوں کہ 5ویں امام سے جب بہت بڑے نصرانی عالم کا مناظرہ ہوا دربار خلافت میں، تو رسمی علیہ کے بعد اس نے تعارف چاہا. اس نے کہا کہ امن امت محمد؟ آپ نے کہا نعم. کہا من علمائہم، کیا آپ امت محمد کے علماء میں سے یعنی عالم ہیں؟ تو امام نے یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں، بلکہ امام نے فرمایا میں جاہل نہیں ہوں. اگر عالم کہہ دیتے فقط اپنے کو تو علم امام محدود ہو جاتا. امام نے جہل سے انکار کیا کہ میں کوئی شعبہ حیات و شعبہ علم نہیں ہے کہ جس میں جاہل ہوں، بلکہ میں ہر شعبہ علم کا عالم ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ علم اچھی صفت ہے، مگر لا علمی سے اور نادانی سے اس کو بچانا بہت مشکل ہے. عالم ہونا معتبر نہیں ہے، جاہل نہ ہونا معتبر ہے. ایسے ہی سخاوت ایک بہت اونچی صفت ہے، مگر ادھر توازن بگڑا، فوراً سخاوت فضول خرچی میں بدلی، اسراف میں بدلی، تبذیر میں بدلی. سرحدیں ملی ہوئی ہیں، فعل ایک ہے، سلیقے کا فرق آ گیا تو اچھائی برائی میں بدل گئی. اسی طرح قناعت، لیے دیے رہنا، مقتصد رہنا، اکنامک ہونا اچھی صفت ہے، مگر قناعت کو کنجوسی سے بچانا بہت مشکل ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے ہم قناعت کر رہے ہیں، مگر وہ کنجوسی کر رہا ہوتا ہے. بس عزیزو، جو روح مطلب پہنچانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اچھا بننا ضروری نہیں ہے، اچھا بننے کا شوق ہونا اتنا اچھا نہیں ہے، بلکہ برائیوں سے بچنے کا شوق ہونا چاہیے. مثبت صفتیں پیدا کرنے سے بہتر ہے کہ منفی صفتیں قریب نہ آئیں، اور جہاں منفی صفتیں بالکل نہ رہ جائیں گی وہاں سوائے اچھائی کے اور کچھ بچے گا نہیں. جیسے شر الگ سے کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ جہاں خیر نہ ہو وہی شر ہے. اسی طرح اچھائی بھی کوئی ایبسولوٹ ٹرم نہیں ہے، بلکہ جہاں برائی نہ رہ جائے وہاں اچھائی اچھائی ہے. ہزار حسن کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ کوئی عیب نہ ہو. اب آپ نے محسوس کیا کہ اچھا بننا آسان ہے مگر بے عیب بننا مشکل ہے.
اور اگر اسے محسوس کر لیا تو مفہوم تقوی سمجھ میں آ جائے گا، مفہوم پرہیزگاری سمجھ میں آ جائے گا، مفہوم عدالت سمجھ میں آ جائے گا، اور اگر یہاں تک سمجھ لیا تو مفہوم عصمت بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ نے محسوس فرمایا کہ اچھائیاں پیدا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ برائیاں نہ ہوں۔ بہت مشکل ہے کہ انسان توازن برقرار رکھے اور اس میں اچھائیوں کے ساتھ ساتھ کوئی برائی نہ رہ جائے یا کوئی برائی اس کے قریب نہ آئے۔ اب اگر آپ نے اسے محسوس کر لیا تو آپ کو اندازہ خاصان خدا کے مقام و منزلت کا لگے گا کہ کیوں وہ معتبر ہیں مشیت کی نظر میں، اور کیوں انہیں معتبر قرار دیا ہے اللہ نے اپنے دین اور انسانیت کی تعلیم کی خاطر۔ اچھائیاں انسان کو معتبر نہیں بناتی، میں بار بار دہرا رہا ہوں۔ یہی سبب ہے کہ ہم نے ساری دنیا کے اچھوں کو دیکھا، ہر صفت میں جو پیک اور کلائمیکس پہ تھے، جو آخری منزل انتہا پر تھے، اچھی اچھی باتوں میں، مگر ان اچھوں کی پوری تاریخ دیکھوں تو اس میں بے عیب بہت کم نظر آئیں گے۔ ہم نے بڑے بڑے عزت نفس والے دیکھے مگر تکبر کا شائبہ دیکھا، ہم نے بڑے بڑے منکسر المزاج لوگ دیکھے، ڈاؤن ٹو ارتھ، خاکسار، مگر تملق اور چاپلوسی کی جھلک نظر آئی۔ ہم نے بڑے بڑے شجاع و بہادر دیکھے مگر تلوار کو وہ اپنی زیادتی سے نہ بچا سکے، غیر مستحق کو بھی مار دیا۔ ہم نے بڑے بڑے صابر دیکھے مگر کہیں نہ کہیں لاچاری کا شائبہ نظر آیا، کہیں نہ کہیں کمزوری نظر آئی، کہیں نہ کہیں مجبوری نظر آئی، لوگ اس کو صبر سمجھ رہے تھے۔ ہم نے بڑے بڑے علماء دیکھے مگر جہل اور لا علمی سے پاک کسی کو نہیں دیکھا۔ ہم نے بڑے بڑے سخی دیکھے مگر ہم نے اسراف و تبذیر سے بچاتے ہوئے ان کو دیکھا کہ نہیں بچا پائے۔ ہم نے بڑے بڑے قانے دیکھے مگر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کنجوسی کی اس میں جھلک آئی، شائبہ آیا۔ یہ دنیا کے اچھوں کی فہرست بیان کر رہا ہوں جناب عالی، کہ جو اچھے تو تھے مگر ایبسولوٹ معتبر نہیں تھے، کیونکہ ان کے اندر اچھائیاں، بڑی بڑی اچھائیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں کبھی نہ کہیں عدم توازن نظر آیا۔ ہم نے دیکھا کہ بیلنس ان کا بگڑا، ان کے اندر عیوب بھی نظر آئے۔ ہمیں تو فقط ایک گھرانہ ایسا نظر آیا، وہ محمد و آل محمد کا گھرانہ ہے کہ جہاں علم میں جہالت اور لا علمی کا گزر نہیں ہے، جن کی عزت نفس میں تکبر کا شائبہ نہیں ہے، جن کی خاکساری میں تملق و چاپلوسی کی جھلک نہیں ہے، جن کی سخاوت میں ہم نے کبھی بھی اسراف اور فضول خرچی نہ دیکھی، ورنہ سورہ حل عطا نہ نازل ہوتا ان کی سخاوت کی شان میں خالق کی طرف سے۔ ہم نے ان کے جیسا قانے نہ دیکھا، ان کی قناعت میں کہیں سے بھی ہم نے کنجوسی نہ دیکھی۔ کم سے کم پہ گزر کر کے کائنات کو پالنا اور ان کا ولی النعمت بننا، یہ فقط انہی کو زیب دیتا ہے کہ جن کے اندر ذرا سی بھی کوئی نیگیٹیوٹی نہ ہو، کنجوسی نہ ہو۔ ہم نے دنیا کے بڑے بڑے بہادروں کو دیکھا مگر وہ اپنی شجاعت کو زیادتی سے نہ بچا پائے، مگر یہی محمد و آل محمد کا خاندان ہے کہ جن کی شجاعت میں کہیں سے ظلم و زیادتی نہیں ہے، کبھی غیر مستحق کو قتل ہی نہیں کیا جوش شجاعت میں، اور کیسے غیر مستحق کو جوش شجاعت میں قتل کریں گے جبکہ تلوار نسلوں کا جائزہ لے کر مارے گی۔ جو مستحق قتل ہے فقط اسی کو مارتے ہیں، ان کی شجاعت میں زیادتی نہیں ہے، ان کے صبر میں عاجزی نہیں ہے۔ چاہیں تو دفتر کائنات الٹ دیں مگر رضا خدا کی خاطر اور دنیا انسانیت کے لیے صبح قیامت تک رول ماڈل، اسوہ حسنہ، نمونہ عمل، ہر منزل امتحان پہ امتحان پر عمل کا نمونہ بننے کے لیے ان کے یہاں آپ نے دیکھا کہ صبر کی وہ منزل ہے کہ جہاں پر انبیاء کو حیرت ہے۔ بس یہ عزیزو یہی سبب ہے کہ اہل بیت کی پہچان یہ نہیں ہے کہ وہ فقط اچھے ہیں، اہل بیت کی پہچان یہ ہے کہ ان میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں تک آپ کا ذہن آ گیا تو اب قرآن کی آیتوں کو آپ کھنگال کے دیکھیں، یہی سبب ہے۔ میں نے کہا اچھا ہونا معتبر نہیں ہے، برا نہ ہونا معتبر، یہی سبب ہے کہ اہل بیت کے مثبت فضائل میں
قرآن مجید کی سینکڑوں آیتوں کے انبار ایک طرف اور جلالت آیت تطہیر ایک طرف، بڑے بڑے ان کے مثبت صفات کا قصیدہ مشیت نے پڑھا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ ان کا تاج رہبری، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، انہی کا دسترخوان سخاوت، یجاہدون فی سبیل اللہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، راہ خدا میں ایسا جہاد کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، یہ بھی ان کی شجاعت کا تمغہ، علمک ما لم تکن تعلم، یہ بھی ان کے علم کا میدان، میدان مباہلہ بھی انہی کا معرکہ صداقت، میدان صداقت۔ مگر آپ نے محسوس کیا یہ آیتیں، ان کی کیٹیگری، ان کا لہجہ ایک طرف، کیونکہ یہ ساری آیتیں اہل بیت کی مثبت صفتیں گنا رہی ہیں، اچھائیاں، مگر آیت تطہیر کی جلالت، اس کی گہرائی، اس کی گیرائی، اس کا وزن اور اس کی ہمگیری ایک طرف ہے، کیونکہ آیت تطہیر ان کی اچھائیاں نہیں بیان کر رہی ہے، بلکہ آیت تطہیر یہ چیلنج کر رہی ہے کہ ان میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی نیگیٹو ایٹریبیوٹ ان کے اندر نہیں ہے۔ یہی مفہوم آیت تطہیر ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ کو ایسا، آپ کو رجس سے دور رکھے اور ایسا پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ تطہیر کا ذکر بعد میں ہے، اذھاب رجس کا ذکر پہلے ہے، یعنی اہل بیت کی پہچان اچھائیاں نہیں ہے فقط، اہل بیت کی پہچان یہ ہے کہ ان میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ اسی کو شریعت کی اصطلاح میں عصمت مطلقہ کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ سامعین و ناظرین محترم، آپ کو ایک منزل فکر تک لے آیا ہوں، شاید کہ میری محنت سوارت ہو اور جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ پہنچ جائے۔ بس یہیں سے آپ سمجھ لیں کہ یہ عصمت کہلاتی ہے جو میں نے بیان کیا، وہ تقویٰ تھا جو میں نے بیان کیا تھا۔ اہل بیت متقی ہی نہیں ہے فقط، بلکہ یہ امام المتقین ہوتے ہیں۔ تقویٰ اور عدالت جب یہ اس منزل پہ، آخری منزل پہ پہنچتی ہے کہ جس کے آگے کوئی تصور نہیں ہے تقویٰ اور عدالت کا، تو عصمت اس کا نام دیا جاتا ہے، اسے عصمت کہا جاتا ہے، وہ معصوم ہوتا ہے۔ عزیزو، یہی سبب ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم فقط اچھے بننے کا شوق نہ رکھیں، بلکہ اپنے سے عیوب دور کریں، کمیاں دور کریں، خرابیاں دور کریں، متقی بنیں، عادل بنیں، معتبر بنیں، تاکہ ہمارا ہلکا عمل بھی مشیت کی نظر میں وزنی ہو، چھوٹا سا عمل بھی قابل قبول ہو۔ آپ کہتے ہیں دعائے سحر میں، آپ پڑھتے ہیں یا من یقبل الیسیر، اے وہ کہ جو بہت تھوڑے سے کو قبول فرما لیتا ہے، وَيَعْفُ عَنِ الْكَثِيرِ، اور بڑے زیادہ سے کو بھی، یعنی گناہوں کو بخش دیتا ہے اپنی رحمت سے اگر کوئی توبہ کرے، پناہ لے۔ یہ یاد رہے، مفہوم تقویٰ یہ نہیں ہے کہ کبھی اس سے گناہ ہی نہ ہوا وہ تو معصوم ہوتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی فکر میں انسان لگا رہے اور گناہوں سے بچتے بچتے واجبات پہ عمل کرتے کرتے اطاعت پروردگار، عبادت پروردگار خلوص کے ساتھ کرتے کرتے، پریکٹس کرتے کرتے، نفس کے اندر ایک ایسا ملکہ نفسانی،
ایک ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر اب وہ متقی اگلے گناہ سے بڑی آسانی سے بچ جاتا ہے. یہ ہے مفہوم تقوی. اسی لیے مولا کائنات، ایک روایت ہے کہ ایک راوی ابن عباس کے پاس گیا اور کہا کہ تقوی کیا ہے. انہوں نے بیان کیا. وہ مایوس ہو کر مولا کی خدمت میں آیا اور اس نے ماجرا بیان کیا. تو مولا نے کہا کیا کہا ابن عباس نے؟ تو راوی کہتا ہے کہ ابن عباس سے میں نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک جھاڑیاں ہیں کانٹے والی، تم ادھر کھڑے ہو اور حریر اور ریشم کا نازک تاروں والا پیراہن پہنے ہو. تم کو اس جھاڑی کی ابتدا، جہاں سے جھاڑی کا علاقہ شروع ہوا ہے، ان جھاڑیوں کے بیچ سے گزرنا ہے اور اس پار جانا ہے، بغیر اس کے کہ ایک بھی کانٹا تمہارے پیراہن میں الجھے اور ایک تار بھی تمہارے کپڑے کا نکلنے پائے. اپنے کو بچاتے ہوئے انہی کانٹوں جھاڑیوں کے بیچ سے بغیر کسی تار کے نکلے ہوئے ادھر سے ادھر چلے جاؤ. یہ ہے تقوی. وہ کہنے لگا میں سخت مایوس ہوا. یا امیر المومنین آپ فرمائیں ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ امام نے کہا ابن عباس غلط کہہ رہے ہیں. تقوی یہ ہے کہ ایک پھسلن والی جگہ سے تمہیں گزرنا ہے، بے داغ پیراہن زرق و برق پہنے ہو، راستے میں پھسلن ہے، رپٹ ہے، مٹی چکنی ہے، کیچڑ پڑا ہوا ہے. کیسے چلو گے کہ ایک چھینٹ بھی نہ پڑنے پائے، آلودہ نہ ہونے پائے تمہارا جسم و تمہارا لباس اس مٹی سے، اس کیچڑ سے. ظاہر ہے کہ قدم پہ قدم جما کے چلو گے، دھیرے دھیرے عقل کے ناخن کو گڑو کے چلو گے، اور اس احتیاط کے ساتھ سنبھل کے دھیرے دھیرے چلو گے کہ پاؤں تمہارا پھسلنے نہ پائے. اس طرح سے ادھر سے ادھر گزر جاؤ، مگر اتنا یاد رہے کہ لاکھ احتیاط کے بعد بھی پیر پھسلے گا کبھی نہ کبھی ایک آدھ بار. تو اگر پیر پھسلے تو اپنے کو سنبھالنے کی کوشش کرو کہ گر نہ جاؤ. جسم میں اور کپڑے میں کوئی بھی کیچڑ کا دھبا نہ لگنے پائے. لیکن اگر بچنا مشکل ہو تو ہاتھ کو، انگلیوں کو ایک حد الامکان جہاں تک لازم ہو اتنا ٹیکنا پڑے گا تاکہ پورے جسم، پورے پیراہن پہ نہ لگ جائے کیچڑ. اور کہیں نہ کہیں پاؤں سے چھینٹ بھی ابھر کے اڑ کے پیراہن کو داغدار کہیں کہیں کرے گی. لیکن ایسا نہ ہو کہ ذرا سا کیچڑ لگ جائے تو لوٹ جاؤ کہ اب تو لگی گیا ہے دھبا. اس احتیاط کے ساتھ گزر جاؤ. ایک آدھ چھینٹیں ضرور آئیں گی، ایک آدھ بار ضرور ہاتھ کو ٹیکنا پڑے گا. اسے تقوی کہا جاتا ہے تمہارا. مگر جو ابن عباس نے بیان کیا ہے وہ عام لوگوں کا، عام مومنین و متقین کا تقوی نہیں ہے، بلکہ ہم وہ اہل بیت اطہار کا تقوی ہے. یہ ہے مفہوم تقوی. بس عزیزو، اختتام کلام کی منزل پہ آ چکا. تو یاد رہے کہ تقوی پر اتنا زور اس لیے دیا جا رہا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ تقوی اعتبار شخصیت کا نام ہے، وزن شخصیت کا نام ہے تقوی. اتنا معتبر بن جائے انسان کہ اللہ کو اس کی ہر ادا پسند آنے لگے اور ہر چھوٹا سا عمل بھی اللہ کی نظر میں وزنی ہو اور وہ اس کو ایکسپٹ کر لے، قبول کر لے. اسی لیے سورہ بقرہ میں جناب حابیل کے قتل کا جو واقعہ، حضرت آدم کے بیٹے حابیل اور قابیل کا حابیل کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہونا حسد میں، کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، ان کی قربانی قبول ہوئی، اس نے کہا ہم تمہیں قتل کریں گے.
تو قرآن مجید میں اللہ نے جناب حابیل کا وہ جملہ نقل کر دیا سورہ بقرہ میں، جا کے اس کی تفسیر اور اس کے معنی ضرور پڑھیے گا، اور قرآن کی تلاوت کا تو کہ بہار کا زمانہ ہے، اور میری سفارش ہے کہ تھوڑی ہی آیتیں صحیح روز مگر مفہوم اور تفسیر کے ساتھ اگر پڑھیں جس زبان میں آپ کو آتا ہو. تو یہ قرآن جو ہے یہ بصیرت کی کتاب ہے. اب آپ دیکھیں تقوی کیا تقوی کی اہمیت کیا ہے کہ جناب حابیل نے قابیل سے کہا کہ تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، میری قبول ہو گئی، اس لیے تجھے حسد ہوا، مجھے قتل کرنا چاہ رہا ہے. اور تیری قربانی کیسے قبول ہوتی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو بس متقیوں کے اعمال قبول فرماتا ہے، غیر متقی غیر پرہیزگار کے عمل کو اللہ قبول ہی نہیں فرماتا. اس کا مطلب تقوی کیا ہے؟ تقوی عمل نہیں ہے، تقوی قبولیت عمل کا سبب ہے. یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو عمل کو قبول فرما اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لائق بناتی ہے صفت، یہ وہ ہے تقوی. عزیزو آپ نے محسوس کیا کہ تقوی کی اہمیت کیا ہے. یہی سبب ہے، اختتام کلام میں عرض کر دوں کہ 3 مراحل ہیں عمل کے. کسی بھی عمل کے 3 مراحل ہیں. پہلا مرحلہ ہے وجود عمل، دوسرا مرحلہ ہے صحت عمل، تیسرا مرحلہ ہے قبول عمل. وجود عمل یہ ہے کہ عمل وجود میں آئے، یعنی کریٹ ہو. عمل سے مراد میری عمل صالح ہے، اچھائیاں، اچھے کام انجام دینا، جو اسلامی احکام ہیں، جو قرآنی احکام ہیں، جو اہل بیت کی تعلیمات ہیں. تو پہلا مرحلہ ہے وجود عمل. عمل کریٹ کیسے ہوتا ہے؟ وجود عمل کے لیے شرط ہے اسلام، صحت عمل کے لیے شرط ہے ایمان، قبولیت عمل کے لیے شرط ہے پرہیزگاری اور تقوی، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. جو غیر مؤمن ہے اس کا عمل، جو غیر مسلم ہے، جس کو اللہ اور قرآن اور شریعت قبول ہی نہیں ہے، بھروسہ ہی نہیں ہے، اس کا عمل عمل نہیں کہلاتا. یعنی وہ عمل کریٹ ہی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اگر کوئی اسلامی شریعت اور اس کے لاز حرام و حلال وغیرہ وغیرہ جو ایک مسلم کے لیے لازم ہے دائرہ اسلام میں آنے کے لیے، اگر اس نے کچھ قبول ہی نہیں کیا ہے، تو وہ ایک مسلم کی طرح سے اگر وضو کرے تو کیا یہ اس کا چہرہ اور ہاتھ دھونا کیا یہ وضو کہلائے گا؟ اس پر اطلاق وضو نہیں ہوگا. یہ شریعت کی خاص اصطلاح ہے. اس کے لیے شرط ہے کیا؟ شہادتین، جو ایک اسلامی عقیدہ ہے. اور وہ 2 رکعت نماز بھی آپ کی طرح سے آپ کے پہلو میں پڑھنے لگے اگر، تو جو شریعتی کو نہیں مانتا، جو نماز و روزہ وغیرہ وغیرہ، تو وہ بے عینے وہی عمل انجام دے رہا ہوگا، مگر وہ اس کی 2 رکعت وہ صلاح نہیں کہلائے گی. وہ فقط اٹھنا بیٹھنا کہلائے گا، زبان سے کچھ کہنا کہلائے گا. یعنی صلاح کریٹ ہی نہیں ہوتی، عمل کریٹ ہی نہیں ہوتا جب تک کہ اسلام نہ ہو. یہ پہلا مرحلہ ہے وجود عمل. اب وجود کے بعد یہ ہے کہ صحت عمل، عمل صحیح بھی ہے کہ نہیں، رائٹ ہے کہ بھی نہیں. تو صحت عمل کے لیے شرط ہے ایمان. جب تک مؤمن نہ ہوگا عمل صحیح نہیں ہے. وجود میں آ جائے گا مگر صحیح نہیں، صحیح ہونے کی سند نہیں مل سکتی. اس کے بعد بھی ایک مرحلہ ہے، فقط صحیح ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اگلا مرحلہ ہے قبول عمل. اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل قبول ہو جائے، وہ عمل صالح کہلائے، قابل قبول ہو جائے. وہ بغیر تقوی کے قبول نہیں ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کے اعمال کو قبول فرماتا ہے. تو عمل صالح کیسے بنتا ہے؟ عمل صالح جب بنتا ہے کہ جب وہ ایمان کے ساتھ ہو.
اور ایمان کے لیے شرط ہے حب امیر المومنین، ولایت امیر المومنین، امامت امیر المومنین۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ تقوی قبولیت عمل کا ایک سبب ہے، مگر یہ معلوم کیسے ہو کہ کون متقی ہے اور کون نہیں ہے، کس کی نگرانی میں عمل انجام دے رہا ہے، کون سند دینے والا ہے، کون صحت عمل کی سند دے، کون قبولیت عمل کی سند دے۔ اسی لیے متقی کے اعمال قبول ہیں، مگر متقی کو بتایا گیا کہ تمہیں اگر اطمینان حاصل کرنا ہے کہ متقی ہو کہ نہیں ہو، تو ہم نے متقیوں کو لاوارث اور بغیر کسی رہبر کے نہیں چھوڑا ہے، بغیر کسی امام کے نہیں چھوڑا ہے۔ اسی لیے علی کا لقب ہی ہے بزبان رسول امام المتقین، یعنی یہ کہ علی متقیوں کے امام ہیں، مولا کائنات کے ہیں مگر امام متقیوں کے ہیں۔ تو جس کو محشر میں حشر متقیوں والا کروانا ہے اس کو علی کی امامت کو قبول کرنا ہوگا، اس لیے کہ میدان محشر میں حشر و نشر و حساب و کتاب نبی کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ امام کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن یاد کیجئے کہ جب ہر انسان کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ظاہر ہے کہ علی مولا کائنات ہیں مگر امام المتقین ہیں، اور حشر امام اور امامت کے ٹائٹل سے ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اپنی نجات کے لیے میدان محشر میں اپنے کو کامیاب کرنے کے لیے علی کی امامت کو قبول کرنا ہوگا۔ کون بتائے کہ مفہوم تقویٰ کیا ہے، کون سند دے کہ ہم متقی ہو گئے ہیں؟ چنانچہ ساری دنیا متقی بنے مگر جب تک علی کی امامت کو قبول نہ کریں تب تک کہ سند تقویٰ نہیں مل سکتی۔ بس عزیزو، ختم کر دی میں نے بات۔ اسی لیے تقوی کے آگے بھی مراحل رکھے اللہ نے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایماندارو اللہ کا تقوی اختیار کرو، متقی بنو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ صادقین کے ساتھ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تم متقی ہو، ساتھ جاؤ گے ان کے تبھی تو عمل کرو گے ان کی تعلیمات پر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایماندارو تقوی اختیار کرو اور اللہ کی بارگاہ تک آنے کے لیے، اس کے قرب، اس کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ، اس کی بارگاہ ہمیں اختیار کرو۔ دیکھیں یہ سب آیتیں بتا رہی ہیں کہ بغیر محمد و آل محمد، بغیر امیر المومنین اور اولاد علی کے ائمہ کے تقوی کی سند نہیں مل سکتی، اعمال قبول نہیں ہو سکتے۔ بس عزیزو، اس مرد مومن کی مجلس کے لیے مناسبت سے اور ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے میں نے اس موضوع کو منتخب کیا تاکہ ان کی روح کو تسکین ہو۔ میں بچپنے سے فقط ان کو بچپنے سے جانتا ہوں، میں محمود آباد کے ہونے کی وجہ سے، کیونکہ میں بھی محمود آبادی میں اور وہیں کا ہوں، تو جو بچپنے سے ایک چھاپ ذہن میں پڑی تھی وہ آج تک برقرار ہے۔ وہ یہ کہ سب سے بڑی بات تو ایک بہت دل درد مند رکھنے والے انسان تھے، مختار انیس صاحب مرحوم۔ اچھا گھر، اچھا خاندان، اچھی سسرال، عزت دار چودھری سبط محمد صاحب قبلہ اللہ مقامہ، جن کے خسر معظم خود سیاست میں آئے مگر اپنے دامن کو گندگیوں سے بچائے رہے، جہاں تک مجھے اطلاع ہے۔ نہایت ہی محبت کرنے والے اور غریبوں کے کام آنے والے انسان، اور ایک بہت بڑی صفت ان میں یہ تھی جو بہت کم ملتی ہے لیڈروں میں، کہ وہ وفادار تھے۔ جس کے وفادار تھے آخری وقت تک وفادار رہے۔ سیاست میں بھی آئے تو انہوں نے اپنے دامن کو گندگیوں سے بچائے رکھا، اور خلق خدا کی خدمت، قوم کی خدمت کا جذبہ تھا۔ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کتنے امام بارگاہ، کتنے ادارے، ان کی خدمات بہرحال لوگ اعتراف کریں گے، جاننے والوں سے آپ پوچھیں۔ اہم اداروں میں بھی ذمہ دار کی حیثیت سے رہے، مگر سچے اور بے داغ آدمی
کے لیے اس دنیا کی کہ سیاست کا میدان سازگار نہیں ہوتا. اس کے بعد بھی انہوں نے جو کامیابیاں حاصل کی اور سب سے بڑھ کر نیک نامی حاصل کی. میں نے آج تک جیسے عمومی طور پر نیتاؤں کو برا کہا جاتا ہے اور ہوتی بھی ہے بہتوں میں بڑی بڑی برائیاں, میں نے بچپنے سے آج تک ان کے متعلق کوئی ایسی بات نہ سنی کہ جس کو سن کے مجھے جھٹکا لگے, دھکا لگے, شوق لگے اور حیرت ہو کہ ہیں یہ بھی ایسے. بہرحال میں ان کا قصیدہ پڑھنے نہیں بیٹھا ہوں. ایک مرد مومن تھا. یوں بھی حکم شریعت ہے کہ اذکروا موتاکم بالخیر. پیغمبر نے فرمایا ائمہ نے کہ اپنے مرحومین, مومنین جو مرحومین ہوں ان کو خیر سے یاد کرو. اسی لیے نماز جنازہ میں بھی ہوتا ہے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. اے پروردگارہ ہم اس شخص کے بارے میں, اس میت کے بارے میں سوائے خیر اچھائی کے کچھ نہیں جانتے. وانت عالم بہ منا, اور تو مجھ سے بہتر جانتا ہے. وہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی معصوم نہیں مرتا. جو غیر معصوم ہے کوئی نہ کوئی اس میں خرابیاں ہیں. تو کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے؟ روایات میں ہے کہ خیر سے مراد امامت و ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے. یعنی ایک مومنین کہتے ہیں کہ پروردگارہ ہم فقط خیر جانتے ہیں اس کے بارے میں, یعنی یہ کہ امامت علی کا معتقد تھا. بہرحال یہ مرحوم ایسے ہی باصفات تھے, طویل علالت, معذوری پیرالائز تھے, ویل چیئر پر, سخت امتحان دے کے گزرے. ایک فلسفہ یہ بھی ہے بیماریوں کا, آزمائشوں کا, امتحان کا, کہ اللہ چاہتا ہے کہ جو ظاہر ہے کہ ہم سب غیر معصوم ہیں, گناہ گار ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ کچھ بھی اگر لغزشیں ایسی ہوئی ہوں جو عذاب قبر کا موجب ہوں تو دنیا میں امتحان میں ڈال کر, بلاؤں میں ڈال کر, مشکلات و تکالیف میں ڈال کر اللہ چاہتا ہے کہ صاف مرد مومن ہماری بارگاہ میں آئے تاکہ عذاب قبر میں مبتلا نہ ہو. اور کبھی کبھی عذاب قبر میں بھی بعض مومنین مبتلا ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں, ہوتے ہیں. اس کا فلسفہ یہ ہے, یہ رحمت پروردگار ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ برزخ میں جو جھیلنا ہو, جو کچھ بھی ایسے ناقابل عفو درگزر اگر کوئی ایسے فعل ہوں تو برزخ میں برداشت کر کے محشر میں صاف اور پاک نکلے. اسی لیے اہل بیت نے فرمایا ہے, چوتھے امام نے فرمایا برزخ کا انتظام کر کے آؤ, محشر میں ہم اہل بیت ہیں. بس عزیزو, یہ مرنے والا, یہ مرد مومن سید تھا, رضوی تھا, عزادار تھا, حسین پر رونے والا, ماتم کرنے والا تھا. گھر والوں کے لیے ناقابل برداشت تھا یہ غم. بھائی بھی ہیں, بہنیں بھی ہیں, اہلیہ, ان کے بھائی, گھر والے, چاہنے والے, خاندان والے. چہلم کا انتظام کیا گیا تھا سبطین آباد میں. اس وبا کا زور نہیں ہوا تھا, اس وقت وعدہ تھا. کیا حسرتیں تھیں گھر والوں کی کہ مجمع جمع ہو. جنازے میں مجمع دیکھا آپ نے کتنا ہوگا, کتنی تعزیتوں کے سلسلے ہیں. مجلس کے لیے بھی اہتمام تھا کہ مجمع آئے تاکہ پرسہ دیں, حسین پر ماتم کریں. اس مومن کو حسین کے تصدق میں یاد کر لیں, بلکہ ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے حسین کے مصائب کا ذکر ہو جائے. مگر حالات ناسازگار ہیں کہ یہ مجلس آن لائن ہو رہی ہے. مگر میں ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا دینے کے لیے کہوں گا کہ ہاں, آپ نے ساری حسرتیں کم سے کم جنازے میں نکال لیں, سیم کی مجلس کر لی, کتنی تعزیتیں, تسلیتیں. آؤ ذرا میدان کربلا میں دیکھو, یہ فاطمہ کا بیٹا, یہ فاطمہ کی بیٹیاں, یہ فاطمہ کا خاندان. ہائے وہ حسین کہ جس نے 71 جنازے خود اٹھائے اپنے ہاتھوں سے, اس کا جنازہ اٹھایا نہ جا سکا. یہی تو درد دل سید سجاد تھا. 11 محرم کو جب
قافلہ اسیر کر کے اہل بیت کا میدان کربلا سے لاشوں کے درمیان سے گزارا گیا. عجب ستم ایجادیاں تھیں. کسی اور راستے پر بھی لے جایا جا سکتا تھا، مگر عزادارو دل کے ٹکڑے کٹے ہوئے پڑے ہیں. اور نبی زادیاں بے کجاواں اونٹوں کے اوپر امام سجاد. جناب زینب روایت کرتی ہیں کہ ہم سب نے شہداء کے لاشیں دیکھ کر اپنے اپنے کو اپنی سواریوں سے سر کے بل منہ کے بل گرا دیا، مگر میرا بیٹا سجاد، میرا بھتیجا سجاد بے حس و حرکت. خود جناب زینب روایت کرتی ہے میں نے دیکھا کہ سجاد کا چہرہ فق ہے، ہل بھی نہیں رہے ہیں، جیسے جان نکل چکی ہو. میں قریب آئی، میں نے کہا یا بنیا ما ارا تجود نفسک، ہے میرے لال یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، تیری تو جیسے جان نکل رہی ہو، روح نکل رہی ہو. سجاد جان دیے دے رہے ہو. پھوپھی کو اکیلا نہ چھوڑنا میرے لال، یہ کوفہ و شام کی منزلیں اس تیری بوڑھی پھوپھی سے اکیلے سر نہ ہوں گی. تو امام سجاد نے سر و سینہ پیٹ کے کہا پھوپھی اماں کیوں نہ جان نکل جائے، کیوں نہ مر جاؤں حالت جوانی. بوڑھے باپ کا جنازہ خاک و خوں میں غلطاں پڑا ہوا ہے، اتنا مظلوم ہوں کہ میں اپنے بابا کو ارے نہ کفن دے سکتا ہوں نہ دفن کر سکتا ہوں. اے پھوپھی اماں آپ کے سر پہ ردا بھی نہیں کہ اس کٹے ہوئے جنازے کو آپ کی چادر سے چھپا دوں. جناب زینب نے حالات سنگین دیکھے، بھتیجے کی جان بچانے کے لیے تسلی دینا شروع کی. اے میرے لال ارے یہ غربت نہ رہ جائے گی. اے میرے لال میں نے نانا بابا اماں سے سنا بھیا کو میرے تیرے باپ کو قبر ملے گی، ان غریبوں کو گورے ملیں گی، بھیا کا عالیشان مزار بنے گا، شہر کربلا بھیا کے نام سے آباد ہوگا. یہ غربتیں طواف نہ کریں گی، یہ بے سر و سامانی نہ رہے گی، بلکہ ساری دنیا سے ہمارے بھیا کے شیعہ عزادار ماتمدار جوخ در جوخ جمع ہوں گے. کوئی لمحہ ایسا نہ جائے گا کہ قبر حسین سنسان ہو. اے بھیا ذرا صبر کرو، اپنی جان کو بچا لو، تم تو امام وقت ہو. بس سجاد کو سنبھالا زینب نے، مگر ایک بار جو حسین کے کٹے ہوئے جنازے پہ زینب کی نظر پڑی، بھتیجے کو سنبھالنے والی اپنے کو نہ سنبھال سکی. سجاد سے چہرہ گھمایا، مدینے کے رخ کیا. یا جدہ صلی علیک ملیک السما وہذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء. اے نانا آپ پر تو بادشاہ آسمان نے صلاح پڑھی، یہ آپ کا حسین ہے جو خاک و خوں میں غلطاں ایک ایک عضو بدن ٹکڑے ٹکڑے پہچانا نہیں جا رہا ہے. اے نانا یہ آپ کا حسین پڑا ہوا ہے. بس عزادارو ارے نہ جانے کس طرح سے قافلہ میدان کربلا سے 11 محرم کو گزرا. بس عزادارو زندان کوفہ سے ارے بے جہاز امام سجاد آئے. دفن شہداء کی فکر میں بنی اسد وصیت پہ عمل کرنے کے لیے نظر آئے. امام کو پہچان نہ سکے. تمام جو دور دور شہداء تھے، حضرت عباس کو فرات کے کنارے اور ابن علی کو جو دور نکل گئے تھے وہیں دفن کیا. پھر ایک بڑا سا گڑھا کھدوایا، بنی اسد سے کہا کہ سب کے جنازے اس گڑھے میں دفن کر دو، جسے گنج شہیدہ کہا جاتا ہے. جب تمام شہداء دفن ہو چکے تو بنی اسد نے کہا او بندے خدا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ایک جنازہ اور پڑا ہوا ہے، وہ اس قریب نشیب میں ہے، لگتا ہے اس کا کوئی وارث نہیں. سجاد نے کہا اسے لا وارث نہ کہو، ارے وہ میرا بابا حسین ہے، وہ کربلا کا مسافر قافلہ سالار حسین، میں اس کا بیٹا سجاد ہوں. بس نہ جانے کس طرح سے باپ کو بیٹے نے دفن کیا. ارے ایک ایک عضو بدن کٹا ہوا تھا، ایک چٹائی منگوائی، بابا کے اعضاء جمع کر کے قبر میں اتارا. 2 ہاتھ نکلے باہر، لاؤ سجاد میرے لال کو میرے حوالے کر دو.
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم العن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه وآله الأطهار اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان. آپ حضرات سے گزارش ہے مزید ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں اور جناب سید مختار انیس رضوی صاحب نے جناب محمد انیس رضوی صاحب علی اللہ مقامہما کی روح کو ایصال فرما دیں. اللہم صلی اللہ یا حسین یا حسین. جزاک اللہ. رحم اللہ من مولانا قرأ. عروجل حسن میسم صاحب، آپ نے تقوی کے حوالے سے بہترین گفتگو کی، علم کے حوالے سے گفتگو کی، انسانی بیداری کے حوالے سے گفتگو کی، اور یہ مصائب سرکار سید الشہداء ہم سب کے لیے بہترین ثواب کا سبب بنے گا. ساتھ ہی ساتھ جن کے 40ویں کی مجلس آج اس وقت گراف ایجنسی پر منعقد ہوئی، میری مراد ہے جناب مختار انیس صاحب ابن محمد انیس رضوی مرحوم کے لیے یہ بہترین ایصال ثواب کا سبب بنے گا. جس طرح سے مولانا عروجل حسن میسم صاحب نے تقریر کی، اور آج کے اس دور میں ہمیں ان باتوں پر غور کرنا بہت اہم ہے کہ ہم صرف لفظی طور پر ہی نہیں بلکہ عملی طور پر، بلکہ اپنے اندر ہم اچھائیاں تو پیدا کریں ہی، ساتھ ہی جو ہم میں برائیاں پائی جاتی ہیں ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں. قبلہ بہت بہترین بیان آپ نے سامعین کے درمیان پیش کیا. یہ تلاوت کلام ربانی، یہ ذکر محمد و آل محمد یقیناً مختار انیس صاحب کے لیے بہترین ایصال ثواب کا سبب بنے گا، اور ان کے متعلقین بالخصوص مختار انیس صاحب کی اہلیہ، ان کے بیٹے یوشا رضوی، ظہیر عباس و جملہ اہل خاندان کے لیے بہترین تسکین کا سبب بنا. ہاشم صاحب کے لیے جنہوں نے اس وقت پوری مجلس کو یہ آن لائن آرگنائز کیا اور مسلسل فون کرتے رہے. مجلس سے قبل بھی آپ نے ہاشم صاحب فون کیا اور مجلس کے حوالے سے پوری جانکاریاں حاصل کرتے رہے، اور اس طرح کا بہترین پروگرام آرگنائز کیا جناب ہاشم صاحب نے. ہم آپ کو بھی تعزیت پیش کرتے ہیں مختار انیس صاحب کی رحلت کی. اور یہ کووڈ-19 کے حالات ہیں، مستقل خبریں آ رہی ہیں، ہر انسان کسی نہ کسی عزیز کی میت اٹھا چکا ہے. اس دور میں جو وبائیں چل رہی ہیں اس کے حوالے سے ہم خدا کی بارگاہ میں امام زمانہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے ان کے حوالے سے دعا گو ہیں کہ پروردگار اس وبا کو اس دنیا سے جلد زائل کر دے، اور جس طرح سے ہم عبادتیں کرتے تھے باجماعت، جس طرح سے ہم مجالس، محافل، جشن، تلاوت قرآن ربانی اجتماعی طور پر کرتے تھے، اسی طرح سے کر سکیں. ہم مرحوم کے متعلقین کی جانب سے بالخصوص ہاشم صاحب، مرحوم کی اہلیہ، ان کے بیٹے یوشا اور ظہیر صاحب کی جانب سے تمام ویورز کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور بالخصوص ہم شکریہ ادا کرتے ہیں متعلقین کی جانب سے حجت الاسلام علی جناب مولانا عروجل حسن میسم صاحب کا، جنہوں نے بہترین خطابت کے فرائض انجام دیے. قاری ندیم نجفی صاحب کا شکریہ جنہوں نے تلاوت کے فرائض انجام دیے، اور شاہ نواز خان صاحب کا شکریہ جنہوں نے بہترین انداز میں سوز خوانی کے فرائض انجام دیے. پروردگار شاہ نواز صاحب کی صحت اور سلامتی ایسی برقرار رہے اور وہ ذکر محمد و آل محمد انجام دیتے رہیں. اور سبھی کا ہم ٹیم گراف ایجنسی کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس وقت آن لائن مجلس کو سماعت کیا، اور ایک اعلان بھی کرتے ہیں کہ 14 رمضان الرجب کو انشاءاللہ شب میں 9 بجے جشن امام حسن علیہ السلام کا انعقاد گراف ایجنسی پر ہوگا. آپ سے گزارش ہے اس میں بھی شرکت کریے، کیونکہ ہمارے ہر غم امام کے غم سے منسوب ہوتے ہیں، ہر خوشی امام کی خوشی سے منسوب ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.